اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو ساتھیو، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ذکر الدین ہندی پر آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے۔ جیسا کہ اس چینل کے نام سے ظاہر ہے، اس میں صرف اور صرف اللہ کے دین کا ذکر ہوگا۔ اس میں تذکرہ ہوگا اسلامک جانکاری کا، نورانی احادیث کا، دینی واقعات کا، اور بھی ہے بہت کچھ۔ بنے رہیے ویڈیو میں آخر تک۔ اسلامی جانکاری کے سوال جواب۔ پہلا سوال، کس صحابی کی ملاقات دجال سے ہوئی تھی؟ 4 آپشنز اس طرح سے ہیں: اے حضرت تمیم طاری رضی اللہ تعالی عنہ، بی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، سی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ڈی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان 4 آپشنز میں سے 3 غلط ہیں، ایک صحیح ہے۔ صحیح آپشن سلیکٹ کیجئے۔ وقت پورا ہوا۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن اے حضرت تمیم طاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال نمبر 2، کیا جنات کو بھی موت آتی ہے؟ آپشن اے موت نہیں آتی ہے، آپشن بی موت آتی ہے، آپشن سی جنات قیامت تک زندہ رہیں گے، آپشن ڈی جنات مر کر دوبارہ زندہ ہوتے ہیں۔ صحیح جواب ہے آپشن بی موت آتی ہے۔ تیسرا سوال اس طرح ہے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کشتی میں رکانہ پہلوان کو کتنی بار ہرایا تھا؟ آپشن اے 1 بار، آپشن بی 10 بار، آپشن سی 3 بار، آپشن ڈی 1 بار بھی نہیں۔ صحیح جواب ہے آپشن سی 3 بار۔ چوتھا سوال اس طرح ہے، فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ اے حضرت میکائیل علیہ السلام، بی حضرت جبرائیل علیہ السلام، سی حضرت میکافیل علیہ السلام، ڈی حضرت رضوان علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے آپشن بی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ پانچواں سوال، اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوقات انسان کے علم میں ہیں؟ اے 18,000، بی 18 لاکھ، سی 1800، ڈی 1870۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن اے 18,000۔ چھٹا سوال، عربی لفظ شراب کا ترجمہ کیا ہے؟ اے نشہ دینے والی چیز، بی شربت، سی برا پانی، ڈی مدہوشی کا جام۔ اور صحیح جواب ہے آپشن بی شربت۔ ساتواں سوال، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا خواب دیکھا کرتی تھی؟ آپشن اے وہ ہنس رہی ہیں، آپشن بی ان کے گود میں چاند ہے، آپشن سی وہ آسمان پر ہیں، آپشن ڈی ان کے سر پر تاج ہے۔ صحیح جواب ہے آپشن بی ان کے گود میں چاند ہے۔ سوال 8، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس باغ کو اللہ کے راستے میں دے دیا اس باغ کا نام بتائیے۔ اے بدری باغ،
بی سہانا باغ، سی بیرہا، ڈی مستانہ باغ۔ صحیح جواب آپشن سی بیرہا۔ 9واں سوال، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پاکی کو کیا فرمایا ہے؟ آپشن اے، پاکی آدھا ایمان ہے، آپشن بی، پاکی ادھورا ایمان ہے، آپشن سی، پاکی ضروری نہیں ہے، آپشن ڈی، کبھی کبھی ضروری ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن اے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اور یہ رہا 10واں سوال، خلفاء راشدین میں آخری خلیفہ کون تھے؟ اے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، بی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، سی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپشن ڈی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح جواب ہے آپشن سی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نورانی احادیث۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مسلمان اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزے رکھنے والے اور تہجد گزار کے درجے کو پا لیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اپنی صفوں کو برابر رکھا کرو اور آپس میں اچھی طرح مل کر کھڑے ہوا کرو، یعنی دو صفوں میں اتنا فاصلہ یا فرق نہ رہے کہ ان میں ایک صف اور آ جائے، اور گلوں کو ایک جیسا رکھو، یعنی کہ جگہ ایکسار ہو، اونچی نیچی نہ ہو۔ مجھے قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں دیکھتا ہوں کہ صفوں میں خالی جگہوں کے درمیان بکری کے کالے بچوں کی مانند شیطان آ جاتا ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ دینی واقعات۔ یوں تو دجال کے متعلق کئی کتابوں میں الگ الگ تفاسیر مل جائیں گی۔ ہر مصنف نے اپنے علم اور مطالعے کے تحت اپنے اپنے خیالات پیش کیے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ عیسائیت میں شامل تھے۔ ایمان میں داخل ہونے کے بعد آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بحری سفر کی آپ بیتی سنائی، جس کا مفہوم یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 30 ہم سفر لے کر سمندری جہاز میں بحری سفر پر روانہ ہوئے۔ یہ 30 آدمی لخم اور جزام قبیلے کے تھے، لیکن وہ لوگ سمندر میں راستہ بھٹک گئے اور سمندر کی طوفانی لہروں سے جوجھتے ہوئے وہ لوگ سمندر میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ سمندر میں بھٹکتے ہوئے انہیں مہینہ بھر ہو گیا۔ اب تو یہ حال تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو تک ہار کر سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا تھا۔ سمندر کی لہریں انہیں کبھی اس طرف لے جاتی تو کبھی اس طرف جا پٹکتی تھی۔ آخر کار ایک شام انہیں دور سے کچھ پیڑوں کے جھرمٹ دکھائی دیے۔ وہ سبھی خوشی سے چلا اٹھے، جزیرہ جزیرہ! اتھا سمندر میں 1 مہینے سے بھٹکے ہوئے ہارے مسافری کو کسی جزیرے کا دکھ جانا بڑی خوشی کا باعث تھا۔ سورج چھپنے کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ سبھی تیزی سے چپو چلانے لگے تاکہ جلد سے جلد اس جزیرے یعنی ٹاپو پر پہنچ جائیں، اور پھر وہ لوگ جزیرے پر اترے اور ابھی تھوڑا ہی آگے بڑھے تھے تو آگے کا نظارہ دیکھ کر چونک گئے، کیونکہ ان کے سامنے ایک بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا جانور تھا۔ اس کے بدن پر اس قدر بالی بال تھے کہ یہ پہچان کرنا بڑا ہی مشکل ہو رہا تھا کہ اس کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ حضرت تمیم طاری نے اس سے پوچھا، تجھ پر لعنت ہو، تو آخر کیا شے ہے؟ کیا بلا ہے تو؟ اس عجیب شے سے تو انہوں نے یوں ہی تجسس میں پوچھ لیا تھا، لیکن بڑے کمال کی بات ہوئی کہ اس گھنے بال والے جانور نے انسانوں کی طرح بولتے ہوئے جواب دیا، مجھے یہاں کی نگرانی اور خبروں کو دینے کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ مجھے جساسا جاسوس کہتے ہیں۔ اسے انسانوں کی طرح بولتے دیکھ سبھی کے سبھی تعجب میں پڑ گئے۔ انہوں نے اس سے پھر پوچھا، تیرا ناس ہو، تجھے یہاں نگرانی کے لیے کس نے تعینات کیا ہے؟
اس جانور جیسی مخلوق نے جواب دیا، میرے بارے میں زیادہ مت پوچھو، یہاں تم سے ملنے کے لیے کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے، تمہیں اس سے بات کرنی ہوگی۔ حضرت تمیم داری نے پوچھا، کون ہے وہ؟ جانور بولا، میرے ساتھ آؤ، تم جلد ہی جان جاؤ گے۔ وہ گھنے بالوں والا جانور یا جو بھی وہ مخلوق تھی انہیں ایک کوہ یعنی گفا کے پاس لے گیا۔ وہ سبھی اس گفا کے اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اندر ایک لمبا تگڑا آدمی دو زانوں یعنی گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے۔ اس آدمی کا جسم بڑا ہی مضبوط معلوم ہوتا تھا، بال گھنگرالے تھے، اس کی ایک آنکھ میں قصور تھا، عمر سے وہ جوان اور رنگت سرخی مائل تھی، لیکن ایک بڑی عجیب بات یہ تھی کہ وہ آدمی مضبوط زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے پشت پر بندھے تھے۔ پہلی نظر میں دیکھتے ہی پتہ چل رہا تھا کسی نے اسے یہاں قید کر کے رکھا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھی بڑے حیران پریشان ہو کر اسے دیکھے جا رہے تھے۔ ان کے ساتھیوں کو کچھ خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے اس بھاری بھرکم آدمی سے دریافت کیا، ارے تیرا ناس جائے، تو کون ہے؟ اس بندھے ہوئے آدمی نے جواب دیا، میں کون ہوں یہ تو تم لوگ جان ہی جاؤ گے، پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم لوگ عرب سے آئے ہیں اور سمندری سفر پر نکلے تھے، سمندر میں بھیانک طوفان آ گیا، ہم راہ بھٹک گئے، 30 دنوں سے لہریں میں یہاں سے وہاں پھینکتی رہیں، آخر بھٹکتے بھٹکتے ہم اس جزیرے پر آ گئے۔ اس قیدی آدمی نے کہا، بیسان میں ایک بڑا ریگستان ہے، وہاں ایک نخلستان ہے، مجھے اس نخلستان کی جانکاری دو۔ حضرت تمیم داری نے پوچھا، اس نخلستان کی کیا جانکاری چاہتے ہو؟ وہ آدمی بولا، اس نخلستان میں پھلدار درخت لگے ہیں، کیا ان درختوں پر آج بھی پھل آتے ہیں؟ حضرت تمیم داری بولے، ہاں بالکل آتے ہیں۔ اس گفا میں بندے آدمی نے پوچھا، تبریہ نام کا ایک مقام ہے، وہاں ایک جھیل واقع ہے، مجھے اس کے بارے میں بھی بتاؤ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پوچھا گیا، اس کے بارے میں کیا بتائیں؟ وہ آدمی بولا، کیا اس جھیل میں ابھی بھی پانی موجود ہے؟ اسے جواب ملا، اس جھیل میں کافی پانی موجود ہے۔ یہ جواب سن کر وہ آدمی بولا، بہت جلدی ہی وہاں کا پانی سوکھنے لگے گا۔ اس نے پھر پوچھا، وہاں ایک جگہ ہے جس کا نام جغر ہے، مجھے جغر کے چشمے کے بارے میں اطلاع دو، مجھے اس چشمے کے پانی کی تفصیل بتاؤ، کیا وہاں کے باشندے اس چشمے کے پانی سے اپنے کھیت کھلیان وغیرہ کی سینچائی کرتے ہیں؟ اس کو جواب ملا، وہاں بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس پانی کو خوب استعمال کر رہے ہیں۔ اس مقید آدمی نے پھر ایک سوال کیا، عرب میں ایک شخص ہے جو امی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، ان کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ تو مکہ میں نہیں ہے، وہاں سے یثرب یعنی مدینہ میں ہجرت کر گئے ہیں۔ وہ لمبا چوڑا شخص بولا، کیا عربوں سے ان کی جنگ ہوئی؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جواب ملا، ہاں جنگ ہوئی، اور جنگ کے بعد وہ آس پاس کے اکثر عربوں پر غلبہ حاصل کر چکے ہیں اور ان عربوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس جواب کو سن کر زنجیروں میں جکڑا آدمی چونک کر بولا، سچ بتاؤ، کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ اسے جواب دیا گیا، ہاں واقعی ایسا ہو چکا ہے۔ اس پر اس آدمی کے چہرے پر جوش اور خوشی کی لہر سی آ گئی۔ وہ بولا، ایسا تو ہونا ہی تھا، یہ عرب والوں کے لیے بہت اچھا ہے کہ ان کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب دھیان سے سنو، میں دجال ہوں، مجھے فرشتوں نے قید کیا ہے اور جلد سے جلد مجھے یہاں سے باہر آنے کی اجازت ملنے والی ہے۔ اور پھر وہاں سے نکل کر کسی طرح حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ واقعہ تو یہیں تک ہے، لیکن اس حدیثی واقعے سے ایک بات بالکل واضح ہے کہ دجال حقیقت میں موجود ہے، اور دجال کسی مشین، کمپیوٹر، سیارے یا ملک کا نام نہیں ہے، بلکہ سچ میں ایک شخص ہے، ایک شخصیت ہے۔ دجال وہ ہستی ہے جس کے فتنے سے انبیاء نے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اکثر دجال اور اس کے فتنے کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ اور دوستو، ویڈیو کے آخر میں پھر وہی درخواست، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔